ہمارے سامنے ایک اہم محاضرہ پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہے طلباء کی اخلاقی تربیت اور اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں۔ اس موضوع پر وفاق المدارس والمکاتب کے نائب صدر، جامعہ تعلیم البنات کے شیخ الحدیث حضرت مولانا افتخار سالک قاسمی زید مجدہم محاضرہ پیش فرمائیں گے۔ میں بصد ادب و احترام حضرت والا سے التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ محاضرے کی تلخیص کی پرنٹ آپ تمام افراد کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہے۔ صدر محترم، آج کی اس نشست کی صدارت حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ میت میں تدفین کی وجہ سے کچھ تاخیر سے آپ کی حاضری ہوئی۔ میں منتظمین کی جانب سے آپ کا، اسی طرح وفاق المدارس والمکاتب کے سیکریٹری حضرت مولانا عرفان الدین قاسمی صاحب کا، حضرت مولانا افتخار سالک قاسمی صاحب کا اور دیگر تمام ہی حضرات کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ خیر و برکت بڑھ گئی جب آپ کے آئے قدم، آپ کی آمد بنی ہے وجہ تسکین جگر۔ صدارت کا اعلان تو حضرت مفتی صاحب کی اجازت سے کر دیا گیا تھا، پھر بھی بطور تبرک میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں پروگرام کی کارروائی کو اپنی صدارت میں آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اقتدوا نہجہ، اما بعد فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس بامقصد مفید دینی تعلیمی تربیتی ورکشاپ کے صدر محترم، گرامی قدر حضرات، علماء کرام اور میرے ہم سفر، بہت ہی گراں قدر، بہت ہی لائق تحریم، لائق تعظیم حضرات، معلمین و مدرسین اعظام، یہ میرے لیے سانحہ ہو گیا کہ میرا لکھا ہوا میں سمجھا یہاں پر موجود ہوگا، وہ موجود نہیں ہے، اور میں میرے موبائل میں تلاش کر رہا تھا، تلاش کرنے کا مجھے موقع بھی نہیں رہا۔ تاہم اس مخمصے میں چند غیر مربوط باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک جہاں دیدہ شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تعلیم بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا حد درجہ ملکہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارے برادر عزیز مفتی حسنین محفوظ صاحب جو بات کہنا چاہتے تھے وہ رہ گئی۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے ابا والد بزرگوار حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں بھی چرائیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ شاید نہیں کہہ سکے۔ انہوں نے جو حوالہ دیا تو اس کا مطلب یہی تھا۔ تو میرے استاذ محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے۔ لاکھوں میں ایسا دیدور اللہ تعالیٰ پیدا کیا کرتا ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحد۔ مولانا محترم آپ ہی جیسے محنتی، لائق، فائق مکاتب کے معلمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو مکتب کا معلم سمجھ کر اور ناظرے کا استاذ سمجھ کر
تم اپنے تئیں احساس کمتری میں مبتلا مت ہو۔ پھر حضرت وہ جملہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ آپ لوگ تو متن جلالین اور متن بیضاوی پڑھاتے ہو۔ یہ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کی اس گراں قدر ناصحانہ جملے سے میں آپ حضرات کے مقام اور مرتبے کو بتلانا چاہتا ہوں۔ برخود نظر کشا زت ہی دامن مرنج، درسین ہے تو ماہ تمام نہاد اند۔ ایک موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اگر میری حکومت، میری بادشاہت چلی جائے تو میں کیا کروں گا؟ بہت عجیب و غریب سوال ہے کہ اگر میری حکومت، میری بادشاہت چلی جائے تو میں کیا کروں گا؟ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سنیے اچھی سے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کسی مکتب کے میاں جی بن جانا، اس زمانے میں میاں جی کہا جاتا تھا، کسی مکتب کے میاں جی بن جانا، کسی مدرسے کے معلم اور مدرس بن جانا، کہ یہ بھی کسی بادشاہت سے کم نہیں ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میں ان چند جملوں کے ذریعے سے آپ حضرات کے مقام بلند اور آپ کے مقام رفع کو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کا مقام جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں وفاق المدارس والمکاتب کے صدور اور ان کے تمام ہی ذمہ داران کو کہ انہوں نے آج کا یہ بامقصد یہ پروگرام مرتب کیا۔ اگرچہ میں دو جملوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک معاملہ تعلیم کا ہے، جہاں تک معاملہ، اور یہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں بلکہ بڑا منہ چھوٹی بات ہے، یہ بات میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے استاذ محترم حضرت مولانا شمس الدین انصاری صاحب کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو میں ان اساتین علم و فضل و کمال جو ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ مکاتب کے پروگرامات میں تشریف لے گئے ہوں گے، اور وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے مکاتب کا تعلیمی نظام اس درجہ معیار بلند ہو چکا ہے کہ اب ہمارے یہاں سے مدرسین اور معلمین بلائے جاتے ہیں اپنے اداروں میں تعلیم و تربیت ورکشاپ کے لیے۔ اس فہرست کی سب سے بڑی زرین کڑی تھی ہمارے مرحوم دوست مولانا عبد الرحیم بیتی صاحب۔ اس کے بعد بھی ہمارے بہت سارے گراں قدر اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ نورانی قاعدے کا گائیڈ لکھا، اور آج بھی ہمارے شہر مالیگاؤں میں باہر سے اگر کوئی آتا ہے کہ ہم اپنے منظم پلس مؤثر، یہ بھی چیز ہونا چاہیے، مؤثر مکاتب کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نام نہیں اس لیے نہیں لوں گا کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن جن کی حوصلہ افزائی ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے چند متعدد معیاری مکاتب ہیں کہ ہم ان کو لے کر بتلاتے ہیں یہ ہمارے مالیگاؤں کے معیاری مکاتب ہیں، تم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو۔ فالحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تابت باقی رکھے، نظر بس سے بچائے، اور اپنے تئیں عجب و کبر و غرور، تکبر، گھمنڈ میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ مشکل مرحلہ تربیت کا ہے۔ میں بھی وفاق المدارس والمکاتب کی ایک میٹنگ میں میں نے بھی کہا تھا، اور ہمارے دوست مولی عمران صاحب نے بھی اس کو کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ قوم و ملت کا وہ سرمایہ، وہ بچے
جن کے پیچھے ہم ایک نہیں کئی سال محنت کرتے ہیں اور ان کے پیچھے قوم و ملت کی خطیر رقم صرف کی جاتی ہے، ہم اپنی محنت خون پسینہ بہاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ طلبہ ہمارے پاس سے نکلنے کے بعد، فارغ تو نہیں کہوں گا میں، نکلنے کے بعد وہ طلبہ بالکل شتر بے مہار کی طرح بالکل ایک آزادانہ زندگی، دین اور آزادہ نہیں، معاف کیجیے گا، دین بیزارانہ زندگی، آزادانہ الگ ہوتا ہے، دین بیزارانہ، پھر دیندار لوگوں کو دیکھ کر فقرے کسنا، ایسے لوگوں دیکھ کر اور اپنی کالر ٹائٹ کرنا، اس قسم کی آزادانہ بیزارانہ زندگی جو ہمارے ہی طلبہ ہمارے سامنے گزارتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، زندگیوں میں جو فرق، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد ہے نا ملت کے میرے پرام نے، آپ نے ہمارے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جو سورس ہوتا ہے، پورا جو فورس ہوتا ہے وہ تعلیم کے اوپر ہوتا ہے جی، لیکن تربیت کے معاملے میں اب کچھ بیداری آ رہی ہے، خدا کرے بیداری اور بڑھے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں مکاتب ہی نہیں، بڑے مدارس میں بھی اس کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وَنَرَى أَنَّ طُلَّابَنَا يَتَخَرَّجُونَ من مدارسنا العظمى بعد أن قضوا فيها 8 سنوات أو أكثر ولكن يكونون كما قد دخلوا الآن فيها، ولكن يكونون كما ما دخلوا في أي مدرسة وفي أي مكتبة أبدا۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ صورتحال صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے تربیت کو فراموش کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر تعلیم ایک پھول ہے تو تربیت اس کی خوشبو ہے۔ اگر پھول کے اندر خوشبو ہو تب تو وہ پھول بہت اچھا ہے، اور اگر پھول کے اندر خوشبو نہ ہو تو پھر وہ پھول زیادہ لائق دید تو ہو سکتا ہے لیکن مشام جان کو معطر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تربیت کے باب میں ہمیں اور آپ کو چند باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جہاں تک جو باتیں آپ کو لکھ کر دی گئی ہیں کہ سنتوں کے فوائد زیادہ بیان کیے جائیں، یہ تو عوامی ایشو بھی ہے۔ ہم مصلحین و واعظین کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعات و خرافات کا رد کرنے کے لیے بدعات نہ کہتے ہوئے ہم اس کے قائم مقام سنتوں کا احیاء کریں، وہ خود بخود وہ مرتے چلی جائیں گی، احیاء سنتوں کا احیاء ہوتا چلا جائے۔ سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا مقابلہ اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے کیوں نہ کرنا ہو، ہم نے ہمارے عزیز طلبہ کے سامنے کیوں نہ کرنا ہو، وہ ہے گناہوں کے نقصانات۔ وہ ہے گناہوں کے نقصانات خود سمجھنا اور گناہوں کے نقصانات اپنے طلبہ کے سامنے بیان کرنا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم اور آپ اس اینگل سے ہم مطالعہ کریں کہ قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی متعدد آیات ہیں، لیکن آپ کوئی ایک آیت ایسی نہیں بتلا سکتے کہ جہاں پر امر بالمعروف کا تو ذکر ہو اور نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آپ قرآن کریم کے اس انداز، اس اسلوب پر غور کیجئے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اصلاح کے دو پہلو ہیں۔ جہاں امر بالمعروف ضروری ہے وہیں پر نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ کالطیر یطیر بجناحیہ، جس طرح پرندے کو پرواز کرنے کے لیے دونوں بازو ضروری ہوتے ہیں، ایک بازو سے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، جس طرح اس لائٹ اور مائک کے جلنے کے لیے مائنس اور پلس دونوں وائر ضروری ہیں، اس کے بغیر لائٹ اور مائک کام نہیں کر سکتا۔
اللہ ہم سب کو یہ فکر صحیح، یہ فکر سلیم عطا فرمائے کہ ہم ون سائڈ پر تو محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے نہی عن المنکر پر خاص کچھ ہماری توجہ ہو تو ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہمارے سامنے ہیں، یہ بنیاد ہیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ صرف علم کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ تربیت کے انداز میں بچپن سے ہمارے طلبہ کے سامنے گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کے جو منکرات کے جو نقصانات اگر ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کیے جائیں گے تو اس کا اثر تادیر باقی رہے گا، ورنہ تو پھر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اپوزٹ کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. اس کے لیے قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جی کہ کچھ بھی کرنا گناہ سے بچ کر رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے. ہم اور آپ اپنے طلبہ کے تعلیم کے عنوان پر ان کے دماغ چلے، ان کا قوت حافظہ تیز ہو، اس پر تو ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ دعائے حفظ القرآن میں ہمیں اور آپ کو اس کا فارمولہ دیا گیا ہے. دعائے حفظ القرآن بھی ہم کو معلوم نہیں، ہمارے ذہن میں ہوگی اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بقیتنی وارحمنی. دعائے حفظ القرآن میں قوت حافظہ کا سب سے بڑا نسخہ دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بترک المعاصی. اللہ مجھ پر رحم فرما میرے گناہوں کو چھڑوا کر کے. معلوم ہوا ترک معاصی یہ انسان کے لیے قوت حافظہ کا ایک بہت بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے. محترم حضرات، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ ہم سب کے مخدوم و مربی شہر عزیز مالیگاؤں کے بزرگ عالم دین اور وفاق المکاتب والمدارس کے صدر عالی قدر حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم باوجود علالت کے ہمارے درمیان آپ تشریف لائے ہیں. میں وفاق کی جانب سے اور تمامی حاضرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفت کو تادیر ہم سب کے سروں پر قائم فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعائے حفظ القرآن میں ہمیں سب سے بڑا فارمولہ بیان کیا گیا. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طلبہ کے سامنے وقتاً فوقتاً، جو آپ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ اجتماعی طور پر طلبہ کو نصیحت کی جائے، چاہے معلم خود کرے یا کسی عالم دین کو مدعو کرا کر کروائے. یہ بہت خوش آئند اقدام ہے جس کی شروعات الحمدللہ ہمارے مالیگاؤں کے بعض مکاتب میں شروع بھی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے منظمہ اور ہمارے صدور اس چیز کو دھیان دیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہیں ممکن ہے وہ زیادہ اثر انداز نہ ہو، لیکن باہر کے کسی مدعو کسی مقرر کو بلا کر آپ وہی بات آنے والا جو بات کہے وہ طلبہ کے لیے بہت زیادہ نصیحت خیز نصیحت انداز ثابت ہو. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس پر مطالعہ کریں، اساتذہ کی خود اس پر تیاری ہونی چاہیے. ہمارے حضرت مفتی جون پوری صاحب دامت برکاتہم اکثر و بیشتر فرما کرتے ہیں کہ ہمارے مقررین اور واعظین اور خطبہ جو گلشن خطابت والے بھی، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقررین اور واعظین اور خطبہ کو ایک ایک عنوان پر 40 کا اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے. جب ہمارا خود مطالعہ ہوگا، جب ہمیں خود حدیثیں یاد ہوں گی تو ہم ان حدیثوں کی روشنی میں ہم اپنے طلبہ کو نصیحت کر سکیں گے. اس کے لیے جامع پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو گناہ چھڑانے کی کون سی مؤثر کوشش کر سکتے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے پیش رو مقرر برادر عزیز مفتی حسنین صاحب نے جو بات بیان کی، یہ
سزا دینے کا نام نہیں ہے، تادیب تو ادب سکھانے کا نام ہے۔ آپ اس کو کس حکمت عملی سے، آج تو دنیا جو ہے اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ آپ مختلف قسم کے انعامات کے ذریعے سے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مکاتب میں یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی نماز کی پابندی پر بھی ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ نماز کی پابندی پر جو طالب علم نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر اس کو انعام دیا جاتا ہے، بہت خوش آئند پہلو۔ آپ اسی سے اس کو بھی جوڑ لیجئے کہ آج ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں جو طالب علم گالی نہیں دے گا، جو طالب علم جھوٹ نہیں بولے گا، اور مثال کے طور پر آج موبائلوں کا جو غلط استعمال ہے وہ ام الفواحش والکبائر کا درجہ اختیار کر چکا ہے، آپ اس کو اس پر ابھاریے کہ جو طالب علم غیر ضروری موبائل نہیں دیکھے گا، ایسا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنے طلبہ کے لیے گناہوں سے رکانے کا، اور اس پر آپ ان کو پیار محبت سے آپ پوچھتے رہیے۔ اگلی بات جو مجھ کو جو اس میں دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آلات علم کا استعمال، آلات علم کہیے، ادوات علم کہیے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، ہماری تپاہیاں بھی آ جاتی ہیں، ہماری کتابیں بھی آ جاتی ہیں، ہمارے درسگاہ بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ادوات و آلات علم میں داخل ہیں۔ اور اس بات کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم اگر معمولی سمجھیں، میں ایک بات کس کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا ہی اپنا معاملہ ہے، گھر کے لوگ ہیں، اگر میں کہوں تو اس میں کوئی زیادہ، مثلاً یہ ہے کہ ہم اساتذہ کو اپنے طلبہ کے سامنے آئیڈیل بننا ہوگا، نمونہ بننا ہوگا کہ ہم خود ان چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ہردوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1979 میں مالیگاؤں تشریف لائے تھے، اور صرف ایک رات کے لیے تشریف لائے تھے، مالیگاؤں کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ بیت اللہ میں پڑھتے تھے۔ مامو جان مولانا شعیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے، حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت اللہ ہردوئی رحمۃ اللہ، آپ نے ایک مسجد میں دیکھا، نام نہیں لوں گا، آپ نے مسجد میں دیکھا کہ رحل اس طرح رکھی ہوئی تھی، یہ جس طرح جو پوزیشن ہے اس طرح گویا آپ کی زبان میں سلائی ہوئی تھی، آپ خفا ہو گئے اور آپ نے کہا یہ رحل کا یہ ادب ہے، رحل کا استعمال اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رحل اس طرح کھڑی کرنی چاہیے کہ رحل کا وہ حصہ جس پر قرآن ٹچ ہوتا ہے، جس پر قرآن رکھا جاتا ہے، وہ زمین سے ٹچ نہ ہو، وہ اوپر ہونا چاہیے۔ حضرت اللہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہردوئی مدرسے کا باقاعدہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی رحل ناقابل استعمال ہو جائے، ناقابل استعمال اس زمانے میں لکڑیوں کی رحل آتی تھی، اگر اس کا ایک پہیہ ٹوٹ گیا تو عموماً لوگ اس کو الٹی کر کے استعمال کر لیتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے یہ ناقابل استعمال ہو گئی، اس کو ڈیڈ اسٹاک میں ڈال دیا جائے، اب اس کو پلٹا کر استعمال نہ کیا جائے۔ بادب شوب از مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی۔ اس لیے اس معاملے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو ادوات و آلات علم کا کس درجہ استعمال، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں استاد ہونے کے ناطے میں خود پٹرے پر پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہوں، کہیں یہ تو نہیں ہوئے۔ اگر ہم اپنے طلبہ کے سامنے غلط گائیڈنس کریں گے تو ہمارے طلبہ پر کیا اثر پڑے گا۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے طلبہ کے سامنے اور طلبہ کے سامنے کہ ہم اللہ کے واسطے، بہت سارے ہمارے برادران وہ ہوں گے جو گٹکا اور اس طرح کی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوں گے، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم بہ وفضلہم وفضلنا علی، تو اگر کبھی یہ چیز اگر ہم خود ہماری زندگیوں میں ہیں تو ہم اپنے طلبہ کو کس منہ سے اور کس زاویے سے ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امام عاصم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں نے دیگر کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ ان کے منہ سے ہمیشہ ایک انتہائی خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ پریشان تھے کہ ان کے منہ سے کون سی ایسی عمدہ خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ آخر کون سی ایسی خوشبو استعمال کرتے ہیں، آپ کے زبان میں الائچی استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی رہے۔ انہوں نے انکار کیا، نہیں ہے میں ایسی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ لوگوں نے اصرار کیا، نہیں بغیر کسی ایسی چیز کے استعمال کیے آپ کے منہ سے ایسی کیسی خوشبو آ سکتی ہے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بالآخر ان کو یہ راز فاش کرنا پڑا کہ بات یہ ہے، سنیے اچھی سے، یہ مقام کتنا بلند مقام ہے، یہ نسبت قرآن کتنی اونچی نسبت ہے، خدا کرے ہمیں اور آپ کو اس کا احترام اور اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کا عادی بنا دے۔ فرمایا ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
اب اگر میں یہیں پر وآخر دعوانا کہہ دوں تو میری تقریر ختم ہو سکتی ہے کہ خدمت قرآن پر، تعلیم قرآن پر، تدریس قرآن پر اور کوئی دوسرا انعام ملے نہ ملے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہارے اس منہ کو چوم لوں جس منہ سے تم بہت ادب احترام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں کہاں گنہگار اور میں کہاں میرا گنہگار منہ اور حضور کا بوسہ مبارک، میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اسی شش و پنج کے عالم میں میری نیند کھل گئی، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے جو آپ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دولت کب حاصل ہوگی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کر کے ہم خود اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے اساتذہ نے اور ہمارے علماء نے محنت کی۔ اس سلسلے میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر نامی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا بنائیں، اپنا رہنما بنائیں، اس کو زندگیوں کو دیکھ کر اس سے تاثی، اس سے اسوہ حاصل کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے پیش رو، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں۔ خاص طور سب سے زیادہ مؤثر ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ بیتی ہے، اس کو ہمیں مسلسل اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس میں کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں اللہ والوں کے یہاں تک پہنچنے کے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں آج کی بات میں ابھی کل ایک سانحہ میرے سامنے پیش آیا، اس پس منظر میں میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے کہا تھا غیر مربوط کا بات کہوں گا کہ دیکھیے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم بھی کر رہا ہوں۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور دین سے دوری، بیزاری کا ایک عام ابتلا ہو چکا ہے۔ اس کے لیے وہ جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ تمہارے پاس بلاد بعیدہ سے آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا فاستوصوا بہم خیرا، فاستوصوا بہم خیرا، تم ان کے ساتھ خیر، اچھا معاملہ، اچھا کردار کرنے کی کے لیے میری نصیحت قبول کرو۔ میں اس حدیث کے پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں نظما سے بھی، صدور سے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرات اساتذہ کرام سے بھی، اگرچہ مفتی حسنین صاحب نے اس کا کافی خلاصہ پیش کیا کہ ہم بہت زیادہ قاعدے قانون کی بات نہ کریں۔ جی، رابطے سے باتیں بنتی ہیں اور ضابطے سے باتیں بگڑتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سب جگہ ضابطہ اوائڈ کیا جائے، جہاں پر ضروری ہو، لیکن غیر ضروری ضوابط جو ہمارے طلبہ کا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیں، چونکہ اس مدرسے کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوں گے، اگر میں تھوڑا سا اظہار کروں گا تو ان کی دل آزاری ہو جائے گی، ورنہ کل ہی وہ بات میرے سامنے پیش آئی کہ معمولی سی بات تھی، جی، اس کی وجہ سے 7 طلبہ کا اخراج کر دیا گیا۔ ارے وقت تو یہ آ گیا ہے کہ ہم منت سماجت کر کے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اب زمانہ اس کا آ گیا ہے کہ ہمارے مدارس کے اساتذہ گھر گھر جائیں۔ جیسے ہمارے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ پہلے پرائمری اسکول کے جناب لوگ جاتے تھے ہر گھر، تمہارے گھر کتنے بچے ہیں، اسکول پڑھنے والے کتنے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں، کتنے نہیں، اس طرح کی معلومات لینے کے واسطے ہم کو ہمارے مدارس کے لوگوں کی بھی ضرورت تو یہ ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ کہ معمولی باتوں پر ہم اخراج کر دیں، ہم ان کو تعلیم سے۔ میں نے اپنے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ حضرت کے مزاج میں اس قدر نرمی تھی، حضرت فرماتے تھے بھائی اگر تمہیں یہاں پر پڑھنا پسند نہیں ہے، کسی اور مدرسے میں پڑھو گے کیا؟ حضرت پوچھتے تھے، یہاں نہیں کسی اور مدرسے میں پڑھو گے؟ چلو میں اس مدرسے کے نام تمہاری میں درخواست دے، تم جا کر پڑھو، وہاں پر پڑھو، لیکن پڑھو، تعلیمی سلسلہ منقطع مت کرو۔ میں چند غیر مربوط باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کیا اور وقت ابھی ختم ہو گیا۔
اور سب سے بڑی بات وہ ہے کہ ایک کتاب کا نام میں اور بتلانا چاہتا ہوں، ایک کتاب کا نام میں اور بتلانا چاہتا ہوں، اور اکثر جہاں پر جاتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو ہمیں اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے آداب المعلمین۔ آپ نام سنیں، ارے وہ تو والی کتاب ہے، معمولی سمجھیں، لیکن اللہ والوں کا اخلاص اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، ایک ایک سطر آپ کو اپنی جانب کھینچے گی۔ حضرت شیخ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے آداب المعلمین۔ اور سنیے، الحمدللہ میں 17 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، آج بھی میں آداب المعلمین کا صفحہ 2 صفحہ روز مطالعہ کرتا ہوں۔ میں وہ ہماری روحانی غذا ہے جی، صرف فتح الباری اور اسقلانی قسطلانی پر وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنی روحانی تربیت کے لیے، روحانی ٹریٹمنٹ کے لیے آج بھی میں آداب المعلمین میں آج بھی دیکھتا ہوں۔ اور جب تک میں بیت العلوم میں تھا تو آداب المتعلمین میں سے صفحہ 2 صفحہ طلبہ کو پڑھ کر سناتا بھی تھا۔ اس سلسلے میں ہم جو بھی کر سکتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے مالیگاؤں کے مکاتب کا تعلیمی معیار تو الحمدللہ اس قدر اچھا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بس یہاں پر تھوڑی سی کمی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا تربیت پر بھی ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے، زیادہ رجحان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آج کا یہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا، میں اس کے انعقاد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام ہی نمائندگان سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان حضرات نے اس جانفشانی کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ جو اتنی محنت کر کے یہ بزم سجایا ہے، آپ اس کا خاطر خواہ انشاءاللہ ہم لوگ فائدہ ظاہر کریں گے۔ اپنی زندگیوں میں اپنے طلبہ کے ساتھ اخلاص، للہیت، نرمی، شفقت اور جو بھی صفات مطلوبہ ہیں، ہم اس کے ذریعے سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں معاون و ممد ثابت ہوں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ان ذلک علی اللہ یسیر، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔